بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویلکم کرتے ہیں ڈیلی دا جی ایم میں، اور ہسٹری آف عربس کے پارٹ 2 میں آپ کو شامل کہتے ہیں۔ عرب کی قدیم قومیں۔ ملک عرب میں قدیم سے سام بن نوح علیہ السلام کی اولاد آباد رہی ہے۔ زمانہ کے اعتبار سے باشندگان عرب کو مورخین نے 3 طبقات میں تقسیم کیا ہے، یعنی عرب بعیدہ، عرب عاریہ اور عرب مستعربہ۔ بعض نے عربہ اور مستعربہ کو ایک ہی قسم قرار دے کر عرب بعیدہ اور عرب باقیہ 2 ہی قسمیں قرار دی ہیں۔ عرب بعیدہ سے وہ قومیں مراد ہیں جو سب سے قدیم زمانہ میں ملک عرب کے اندر آباد تھیں، اور وہ سب کی سب ہلاک ہو گئے۔ ان کی نسل اور کوئی نشان دنیا میں باقی نہیں رہا۔ عرب باقیہ سے مراد وہ قومیں ہیں جو ملک عرب میں پائی جاتی ہیں۔ ان کے بھی 2 طبقات ہیں جو عربہ و مستعربہ کے نام سے مرسوم کیے گئے ہیں۔ بعض نے اہل عرب کو 4 طبقوں میں تقسیم کیا ہے: اول عرب بعیدہ یا عرب عربہ، دوم عرب مستعربہ، سوم عرب تابعہ، چہم عرب مستعجمہ۔ عرب بعیدہ ان سب سے قدیم باشندوں کے مختلف قبائل تھے جن کے نام عاد، ثمود، ابیل، عمالقہ، تسمیم، جدیث، امیم، جرہم، حضرموت، عبدالضخیم وغیرہ ہیں۔ یہ سب کی سب لاز ابن سام ابن نوح کی اولاد سے تھے۔ ان کا تمام جزیرہ نماء عرب میں دورہ رہا، اور ان کے بعض بادشاہوں نے مصر تک کو فتح کیا۔ ان کے تفصیلی حالات تاریخوں میں نہیں ملتے، لیکن نجد و احقاف و حضرموت یمن وغیرہ میں ان لوگوں کی بعض عمارات اور آثار قدیمہ، بعض پتھروں کے ستون، بعض زیورات، بعض سنگ تراشیاں ایسی موجود ملتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ اپنے زمانہ میں یہ لوگ بہت خوب طاقتور اور صاحب رعب و جلال ہوں گے۔ ان قبائل میں عاد بہت مشہور قبیلہ ہے۔ یہ قوم ارض احقاف میں رہتی تھی۔ عاد ابن اوس ابن ارم ابن سام، جس کے نام سے یہ قوم مشہور ہوئی، عرب کا سب سے پہلا بادشاہ تھا۔ اس کے 3 بیٹے شداد، شدید اور ارم تھے، جو یکے بعد دیگرے سلطنت کرتے رہے۔ علامہ زمخشری نے اسی شداد ابن عاد کی نسبت لکھا ہے کہ اس نے صحرائے عدن میں مدینہ ارم بنوایا تھا، مگر اس مدینہ ارم یا باغ ارم کا کوئی نشان کہیں نہیں پایا جاتا۔ قرآن کریم میں بھی ارم کا ذکر آیا ہے، لیکن اس سے مراد قبیلہ ارم ہے، نہ مدینہ ارم یا باغ ارم۔ قبیلہ ارم غالباً اسی قبیلہ عاد کا دوسرا نام تھا، یا قبیلہ عاد کی ایک شاخ تھا، یا قبیلہ عاد قبیلہ ارم کی ایک شاخ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ترجمہ ہے: کیا تم نے اس بات پر نظر نہیں کی کہ تمہارے پروردگار نے عاد ارم کے لوگوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا، جو ایسے بڑے قد آور تھے کہ قوت و جسمانی کے اعتبار سے دنیا کے شہروں میں کوئی مخلوق ان جیسی پیدا نہیں ہوئی۔ مسعودی نے لکھا ہے کہ عاد سے پیشتر اس کا باپ عاص بھی بادشاہ تھا۔ اسی خاندان کے ایک بادشاہ جبرون ابن سعد ابن عاد ابن اوس نے دمشق کو تاخت و تاراج کیا، اور سنگ مرمر اور قیمتی پتھروں سے ایک مکان بنوایا تھا جس کا نام اس نے ارم رکھا تھا۔ ابن عساکر نے بھی تاریخ دمشق میں جبرون کا ذکر کیا ہے۔ قبیلہ عاد یا قوم عاد کی طرف حضرت ہود، جو قوم عاد سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر بن کر مبعوث ہوئے، اس کی قوم نے نافرمانی کی راہ اختیار کی اور عذاب الہی سے ہلاک ہوئی۔ یہ ذکر قرآن مجید میں مفصل مذکور ہے۔ عاد کے بعد ابیل، عمالقہ، ثمود، عبدالضخم وغیرہ قبائل کی حکومتیں رہیں، یہاں تک کہ یعرب بن قحطان نے ان کا خاتمہ کر کے دوسرا دور شروع کیا۔ قبیلہ ثمود یا قوم ثمود کی طرف حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث ہوا کیے۔ ثمود مقام حجر میں رہتے تھے۔ تاسمیم
جدیس دونوں قبیلوں کا مقام یمامہ تھا اور عمالقہ کا مقام تہامہ قبیلہ جرہم کا مقام یمن تھا۔ اوپر بیان ہو چکا ہے کہ ملک عرب کے تمام طبقات سام ابن نوح کی اولاد میں سے ہیں، لہٰذا اگلے صفحہ پر ایک شجرہ درج کیا جاتا ہے جس سے یہ بات بخوبی سمجھ آ سکے گی کہ ان قبائل اور طبقات کی آپس میں کیا تعلقات تھے۔ ان شجرہ میں بہت سے ناموں کو جو ضروری نہ تھے چھوڑ دیا گیا، صرف وہی نام لکھے گئے جن سے قوموں کے نام مشہور ہوئے یا جو ایسے ناموں کے سلسلہ میں آ گئے۔ شجرہ نسب یا پڑھ سکتے ہیں جی۔ عرب عاربہ، یہ طبقہ قحطان کی اولاد سمجھا جاتا ہے۔ قحطان تھے پیشتر نوح علیہ السلام تک قحطان کے بزرگوں میں کسی کی زبان عربی نہ تھی۔ قحطان کی اولاد نے عربی زبان استعمال کی اور یہ زبان عرب بعیدہ سے حاصل کی۔ قحطانی قبائل دو حصوں میں منقسم ہیں، ایک یمینیہ دوسرا اسابیہ۔ قحطان کی نسب میں علماء نے بہت اختلاف کیا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح کا بیٹا اور فنح یقطن کا بھائی تھا، لیکن توراۃ میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ ہاں، فانح اور یقطن کا ذکر توراۃ میں موجود ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یقطن کا ہی مارب قحطان ہے، یعنی جس کو یقطن کہا گیا ہے وہی قحطان ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ یمن بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا قحطان تھا۔ ابن ہشام کا قول ہے کہ عرب ابن قحطان کو یمن بھی کہتے ہیں اور اسی کے نام سے یمن کا ملک مرسوم ہوا۔ اگر قحطان حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے ہے تو پھر کل اہل عرب بنی اسماعیل علیہ السلام ثابت ہوتے ہیں، کیونکہ عدنان اور قحطان دو ہی شخص تمام قبائل عرب کے موروث اعلیٰ ہیں، مگر وہ زیادہ محقق اور زیادہ قابل قبول یہی قول ہے کہ قحطان اور یقطان ایک ہی شخص کے نام ہیں اور قحطانی قبل بنی اسماعیل نہیں ہے۔ عرب عاربہ یا قحطانی قبائل میں بعض بڑے بڑے بادشاہ گزرے اور تمام جزیرہ نماء عرب پر یہ لوگ مستولی رہے۔ یعرب بن قحطان نے عرب بعیدہ کی رہی سے تمام نسب اور نشانیوں کا خاتمہ کر دیا۔ بنی قحطان کا مختصر اور ضروری شجرہ نسب اس طرح ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی۔ قحطانی قبائل کا اصلی مقام اور قدیمی وطن یمن سمجھا جاتا ہے۔ ان میں حمیری ازدی قبائل بہت مشہور اور نامور سمجھے جاتے ہیں۔ قبائل ازدی میں شہر سبا اور جنوبی عرب کی حکومت رہی۔ انہوں نے ملک یمن کی آبادی اور سرسبزی میں خاص طور پر کوشش کی۔ انہی میں ملکہ بلقیس تھیں جو سلیمان علیہ السلام کی معاصر تھیں۔ انہی میں ممالک تباہ ہوئے جو یمن و حضر موت وغیرہ پر حکمران تھے۔ قبائل ازد میں ایک سے ایک قبیلہ نے مدینہ منورہ کی طرف آ کر سکونت اختیار کی، وہاں اپنی حکومت قائم کر لی۔ خزاعہ نے مکہ کی طرف توجہ کی اور وہاں آ کر قبیلہ جرہم کو جو پہلے سے آباد مستضعف تھا شکست دی۔ ازد کا بیٹا تہامہ کے علاقہ میں آباد ہوا۔ خزاعہ کا ایک بیٹا عمران عمان کی طرف جا کر آباد ہوا، اس کی اولاد داز عمان کے نام سے مرسوم ہوئی۔ دوسرا غسان شام کی سرحد پر جا کر آباد ہوا اور سرحدی قبائل کو محکوم بنا کر اپنی حکومت قائم کی۔ یمن میں قحطانی سلاطین کی حکومت 7ویں صدی عیسوی تک قائم رہی۔ غسان کی قحطانی حکومت کی سلطنت روم سے سرحد ملتی تھی اور ہیرا کی قحطانی ریاست سلطنت فارس کی ہمسایہ تھی۔ ظہور اسلام کے وقت قحطانی قبائل خوب طاقتور اور تمام ملک عرب پر مستولی تھے۔ یہ تھا جی پارٹ 2۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں ہسٹری آف عرب کا پارٹ 3 بیان کریں گے۔